شالوم علیکم، بارک یا شام شیخ۔ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہم غزل الغزلات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح کے فضل سے آج 10واں پیغام۔ ہاللیلویا جی۔ یہ اسٹڈی ابھی جاری ہے اور جاری رہے گی، اور ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کب تک جاری رہے گی۔ ہاللیلویا، بارک یا شام شیخ۔ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ غزل الغزلات کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے، اور ابھی مزید خداوند ہمیں دے رہا ہے اور مزید سیکھیں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی دانتوں کی اور ان کی صفائی کی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں غزل الغزلات 4 باب اور اس کی دوسری آیت۔ جی، تیرے دانت بھیڑوں کے گلا کی مانند ہیں، جن کے بال اترے گئے ہوں اور جن کو غسل کیا گیا ہو۔ ہاں جی، تیرے دانت بھیڑوں کے گلا کی مانند ہیں، جن کے بال کترے گئے ہوں اور جنہیں غسل دیا گیا ہو۔ تو کلیسیا کے دانت کیسے ہیں جی؟ صاف ستھرے دانت ہیں نا۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہی بات کی تھی کہ دانت بھی صاف ہونے چاہیے، تو پاکیزگی کا اتنا خیال ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں غزل الغزلات 6 باب اور 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک پڑھیں۔ تیرے دانت بھیڑوں کے گلا کی مانند ہیں، جن کو غسل دیا گیا ہو۔ ہاں جی، دوبارہ یہی بات کی گئی ہے۔ تیرے دانت بھیڑوں کے گلا کی مانند ہیں، جن کو غسل دیا گیا ہو۔ تو دانتوں تک کی صفائی کا خیال رکھا ہے خدا کے کلام میں۔ بارک یا شام شیخ۔ جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں اور ان میں ایک بھی بانجھ نہ۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف دانت صاف ہیں بلکہ دانت مضبوط بھی ہیں۔ اور جب کلیسیا کی بات ہو رہی ہے تو یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک بھی بانجھ نہ ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ بانجھ نہیں ہے۔ بانجھ کلیسیا کیا ہوتی ہے؟ جس کی آگے کوئی ترقی نہ ہو، اور جس کلیسیا کے وسیلے سے مزید لوگ خداوند کے پاس نہ آ رہے ہوں۔ اور جیسے پہلے ہم نے پڑھا بھی ہے غزل الغزلات میں کہ جس کلیسیا کا کوئی چہرہ نہ ہو اور جس کلیسیا کی کوئی آواز نہ ہو، تو ایسی کلیسیا کیا ہے؟ بانجھ کلیسیا ہے۔ ابھی اگر کلیسیا عام کو دیکھیں تو کیسی کلیسیا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیسیا عام جو ہے وہ بانجھ کلیسیا ہے؟ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بانجھ نہیں ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع المسیح نے خود فرمایا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کلیسیا عام کے کیا پھل ہیں؟ کلیسیا عام کی تو یہ حالت ہے کہ اندر والوں کو نجات پانے کی ضرورت ہے، باہر والوں کو بلا لانے کی بات تو ابھی دور ہے۔ تو صفائی کلیسیا کی ضرورت ہے، کلیسیا عام کی۔ اور غزل الغزلات میں جو ہم کلیسیا دیکھتے ہیں اس کے دانت تک صاف ہیں۔ 2 باتیں کی گئی ہیں۔ ایک کہ ان کے بال کترے گئے، اس کا مطلب ہے کہ دانت اچھی طرح صاف ہیں اور نلائے ہوئے غسل دیے ہوئے گلا کی مانند ہے۔ پھر اگر آگے ہم 7ویں آیت پہ جائیں تو لکھا ہے تیری کن پٹیاں تیرے نقاب کے نیچے۔ اچھا، پھر نقاب کے نیچے بات ہے۔ کلیسیا کی کن پٹیاں نقاب کے نیچے۔
کس کی مانند ہے؟ انار کے ٹکڑوں کی مانند ہے۔ اور ہم جو خداوند یہوہ کی عیدیں مناتے ہیں، ہمیں بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ انار کے ٹکڑوں سے یہاں کیا مراد ہے۔ اور جب انار کے ٹکڑوں کی بات کی گئی ہے تو کٹے ہوئے انار کی بات کی گئی ہے۔ اور ابھی روش ہاشانہ آ رہا ہے کہ جب ہم نے انار کاٹنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تیری کن پٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ جس طرح انار جو ہے وہ دانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح خداوند کی نعمتوں سے یہ کلیسیا معمور ہے، اور اس کی کنپٹیاں جو ہیں وہ نقاب کے نیچے ہیں۔ پھر 9ویں آیت میں دیکھیں، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے۔ میری کبوتری، اب آ گیا نا، خود بھی انہوں نے کبوتری لکھ ہی لیا بالآخر۔ پہلے کبوتر کبوتر لکھتے لکھتے اب کبوتری لکھ لیا ہے۔ چلو یہ ترجمہ صحیح ہو گیا۔ پر میری کبوتری میری پاکیزہ، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کی ہے پاکیزہ، کبوتری پہ تو ہم نے کافی بات کر لی ہے نا، روح القدس کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری کبوتری جب کلیسیا کو کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے روح القدس سے معمور ہے، اور میری پاکیزہ پاک ہے۔ اور اگلی بات ہے بے نظیر ہے، ایسی پاک ہے کلیسیا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثل کوئی دوسری نہیں ہے، وہ اپنی مثل خود ہی ہے پاکیزگی کی۔ ہاللیلویہ، بارک یاشم سے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا۔ یہ یروشلم کی جو بیٹیاں ہیں، جب وہ کلیسیا کو دیکھتی ہیں تو اسے مبارک کہتے ہیں۔ یہ کلیسیا مبارک ہے۔ میرا خیال ہے کہ کافی کچھ سیکھنے کے لیے کلیسیا کو ملتا ہے غزل الغزلات میں، کہ کلیسیا کیسی ہونی چاہیے، ایک پرفیکٹ پکچر ہے کہ کلیسیا کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ جی۔ اچھا آپ دیکھیں زبور 3 اور اس کی 7 آیت۔ ہاں جی پڑھیں۔ اٹھائے خداوند آئے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ اچھا خداوند کیا کر رہا ہے؟ ہمارے دشمنوں کو کیا کر رہا ہے؟ جبڑے پہ مار رہا ہے۔ تو یہاں پہ پھر کلیسیا عام کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوال بڑا سادہ سا ہے، سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سادہ سا سوال ہے کہ دشمنوں کو خداوند یہوہ جبڑے پہ مارے گا یا ان کو برکت دے گا؟ دونوں میں سے ایک بات کرنی پڑے گی، کیونکہ جبڑے پہ مارنا برکت تو نہیں ہے۔ تو اب خداوند اپنے کلام سے تو نہیں ہٹ سکتا، تو پھر جبڑے پہ مارے گا۔ جبڑے پہ مارنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ شریروں کے کیا دانت؟ کلیسیا کے دانتوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس گلہ کی مانند ہے جس کے بال کترے گئے ہیں اور جسے غسل دیا گیا ہے۔ کلیسیا کے دانت ایسے ہیں، لیکن دشمنوں کے دانت بھی گندے ہیں، دشمن خود بھی گندے ہیں، ان کے دانت بھی گندے ہیں۔ لہذا نتیجہ کیا ہے؟
کہ خداوند یہوہ ہمارا خدا ان کے جبڑے پہ مارتا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ تو گندے دانت پھر توڑے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، بارک یاشم سے۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ نجات کہاں سے؟ خداوند کی طرف سے ہے۔ تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو، آمین۔ تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ جب بائبل پڑھتے ہیں تو غور سے پڑھا کریں کہ لکھا کیا ہے۔ تیرے لوگوں پر لکھا ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ دشمنوں پر نہیں لکھا، یہ نہیں لکھا تیرے دشمنوں پر تیری برکت ہو، یہ لکھا نہیں ہے۔ اب یہ جو کلیسیا عام ہے اسے بڑی عادت ہے، وہ لکھا ہی نہیں ہوتا بائبل مقدس میں، اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے آیت سنا دیتے ہیں اور وہ لکھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے غور سے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بارک یاشم سے۔ اچھا دیکھیں جی، غزل الغزلات 4 باب 12 آیت۔ میری پیاری میری زوجہ ایک مکفل باغیچہ ہے۔ ہاں جی، میری پیاری میری زوجہ ایک مکفل باغیچہ ہے۔ آگے جی، وہ محفوظ سوتا اور سر بمہر چشمہ ہے۔ وہ محفوظ سوتا اور سر بمہر چشمہ ہے۔ اب یہاں پہ جو کلیسیا عام ہے، یہ جو 1900 نہیں کہنا چاہیے، میں غلط کہہ گیا ہوں، جو 325 میں شروع ہوئی ہے اور ابھی 2021 تک جاری ہے، خداوند کے آنے تک بھی اس نے جاری رہنا ہے۔ یہ پوری ہسٹری کو چیلنج ہے یہ والی ورس، غزل الغزلات 4 باب 12 آیت، جو کلیسیا عام ہے، جو چرچ ہے، کلیسیا عام میں چرچ کو کہہ رہا ہوں، اس کے 325 سے لے کے 2021 تک چیلنج ہے یہ ورس۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ نہیں، ایسی کون سی بات لکھی ہوئی ہے جی، ایسے لگ رہا ہے نا، لیکن پڑھیں، میری پیاری میری زوجہ ایک مکفل باغیچہ ہے۔ کیا؟ کون سا باغیچہ ہے؟ مکفل کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، بند، تالا لگا ہوا۔ کلیسیا کو کیا ہے جی؟ تالا لگا ہوا ہے۔ چرچ کو بھی تالا لگا ہوا ہے، کلیسیا عام کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ چرچ بھی مکفل ہے، کلیسیا عام بھی مکفل ہے۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں، مکفل کے معنی کیا ہے؟ اسے کیوں تالا لگا ہوا ہے؟ کیوں اسے تالا لگا ہوا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کی کلیسیا ہے، اس کی دلہن ہے، اسے تالا لگا ہوا ہے غزل الغزلات میں۔ تو جو چرچ ہے اس کے تو تالے ہی کھلے ہوئے ہیں، کہ ایسے ہے بات یا نہیں؟ دونوں میں سے ایک بات مجھے بتائیں نا، میں سب سے پوچھ رہا ہوں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وہ محفوظ سوتا اور سر بمہر چشمہ ہے۔ تالا اس لیے لگا ہوا ہے کلیسیا کو کہ سوائے خداوند یسوع المسیح کے کلیسیا میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو خداوند یسوع المسیح کی دلہن ہے وہ مکفل باغیچہ ہے۔ کیا کہا؟ کس کے لیے؟ اپنے دلہے کے لیے،
اس کا مطلب ہے کہ میرے دلہے کے علاوہ کوئی دوسرا میرے پاس نہیں آ سکتا. تالا لگا ہوا ہے. چرچ کو بھی تالا لگا ہوا ہے, کلیسیا عام کو بھی تالا لگا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنے پانڈے ٹینڈے اور بت اٹھا کے کلیسیا میں آ چکا ہے. کیا خیال؟ سادہ بات ہو رہی ہے. کیا کلیسیا صرف اپنے دلہے خداوند یسوع المسیح کی عبادت کر رہی ہے یا اور دلہے بھی داخل ہو چکے ہیں؟ سوال ہے, سوال. میرے پاس سوال تھوڑے نہیں ہوتے, میرے پاس 300 400 سوال ہوتے ہیں. پریشان نہیں ہو, جواب نہیں آئے مجھ سے پوچھ لیں, ڈنگیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں سوال کروں کئیوں کو جواب نہیں آتے, وہ پھر بمبیریاں کھا کھا ڈیگ دینے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بمبیری کھا کے گرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے جواب پوچھ لیا کرو. اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ اگر سوال کا جواب نہ آئے تو جو سوال کر رہا ہے اس سے پوچھ لو جواب. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کہنے نے سانو ہن تختی تے پورنے پا کے الف بے پے لکھنی سکھاؤ, سیاہی بھی بنا کے دو, قلم بھی تراش کے دو. لیکن عالم یہ خود ہی ہے. انہاں تسی تختی بھی جناب پہلے گاچی لاؤ تختی دے, ہے نا, پھر دھوپے سکا کے دو, پھر انہاں نو قلم بنا کے دو, پھر انہاں نو دوات بنا کے دو, پھر انہاں نو پورنے پا کے دو, پھر انہاں کہو ہون ہاتھ پھڑا انج لکھنا ہے. پر عالم تو ہی ہے. تو کنے دلہے داخل ہو چکے نے کلیسیا چرچ میں؟ سوال پوچھ رہا ہوں. فلانے تو بھی آ جا, فلانے تو بھی آ جا, فلانے تو بھی آ جا. بھانڈے ٹینڈے بھی چک لیا نال, تے بت بھی چک لیا, اپنیاں تعلیماں بھی چک لیا, سارے ہی انٹر ہوئے نے. لیکن غزل الغزلات میں ایسی کلیسیا نہیں ہے. مکفل تالا لگا ہوا کلیسیا کو, صرف دلہا آ سکتا ہے اور کوئی نہیں. بارہ شام شخص, اور ایسی کلیسیا کی تعریف ہو رہی ہے. ہم خداوند یسوع المسیح کے علاوہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے. کلیسیا عام کی چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں سانو بھی آن دو ٹینڈ کرا کے. نہیں بھائی, باہر رہ, کیونکہ یہ کلیسیا وہ ہے جو صرف اپنے دلہے کو پہچانتی ہے. ہاللیلویا. بارہ شام سے تو خداوند یسوع المسیح کیا کہہ رہا ہے اپنی کلیسیا کو؟ میری پیاری, میری زوجہ ایک مکفل باغیچہ ہے, وہ محفوظ سوتا ہے. کون سا سوتا ہے جی؟ محفوظ سوتا ہے. اور سر بمہر چشمہ ہے. کس چیز کی مہر لگی ہے کلیسیا پہ جی؟ جو سچی اور حقیقی کلیسیا ہے, جو خداوند یسوع المسیح کی حقیقی دلہن ہے, کس کی مہر لگی ہے یہ پتہ آپ کو؟ ہاں جی, روح القدس کی مہر لگی ہے. مکفل ہے. ہاللیلویا. اب دیکھیں ایک اور والا. دیکھیں 6 باب 3 آیت کیا لکھا ہے. میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے. ہاں جی, غزل الغزلات 6 باب 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کلیسیا کیا کہہ رہی ہے؟ میں اپنے محبوب کی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے علاوہ میں کسی کی نہیں ہوں. ہے آج جرت کلیسیا میں یہ کھڑی ہو کے کہہ دے کہ میں خداوند یسوع المسیح کے علاوہ کسی کی نہیں؟
ہونی چاہیے، اتنی جرت ہونی چاہیے. ایسی کلیسیا تو نہ ہو جو بھی آئے انہوں کہے میں تیرے نال بھی ہاں، میں تیرے نال بھی ہاں، میں تیرے نال بھی ہاں. سب کو خوش کرنے والی ایسی دلہن پھر قائم رہ سکتی ہے؟ فلانی تعلیم بھی آ جائے، فلانی تعلیم بھی آ جائے، فلانی تعلیم بھی آ جائے. یہ حال ہے دلہن کا، موجودہ دور کی جو دلہن ہے، کلیسیا عام چرچ کی بات کر رہا ہوں. سائیکالوجی دی تعلیم بھی آ جاندی ہے، سیاست دی تعلیم بھی آ جاندی ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا، اور تو اور ان کا تو یہ حال ہے بائبل کے خلاف بھی تعلیم آ جاتی کلیسیا میں. ہم تو جاتے ہیں نا، وزٹس کرتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کھڑے ہیں لوگ. پڑھیں دوبارہ. میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے. میں اپنے محبوب کی ہوں، میں اپنے خداوند یسوع المسیح کی ہوں، اور خداوند یسوع المسیح کیا ہے؟ میرا ہے. میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے. اچھا، محبوب بھی کسی دوسرے کا نہیں ہے، دونوں مکفل ہیں. محبوب بھی مکفل ہے اور دلہن بھی مکفل ہے. اور یہ خداوند یسوع المسیح اور اس کی کلیسیا کی بات ہے، اور عام زندگی میں بھی دلہے اور دلہن کی بات ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے مکفل ہیں. اگر مکفل نہ ہو تو بیڑا غرق ہے. پھر تو ایسی پھر دلہن بھی ذلیل ہو جاتی ہے اور پھر دلہا بھی ذلیل ہو جاتا ہے. تو پھر وہی بات کہوں گا کہ ہمارا خدا خداوند یسوع المسیح ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے. ہاللیلویہ، بارک یا شمس. اس کا مطلب یہ ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے وضاحت کی تھی، کہ خداوند یسوع المسیح خدا ہے جس کی کئی مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کے کئی ظہور ہیں. اس کے ظہوروں کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی الوہیت میں ایک ہی ہے. اور خداوند یسوع المسیح ہی ہمارا خدا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا خدا نہیں. بارو یا شمس. یہ تو ایسی دلہن ہے. میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے. ہاللیلویہ جی، بارک یا شمس. اچھا دیکھیں، ہم نے پہلے پڑھی تھی غزل الغزلات 4 باب 12 آیت، سے دوبارہ پڑھ لیں تاکہ وضاحت ہو جائے. اور اس کے ساتھ پھر امثال 5 باب اور اس کی 15 آیت. میری پیاری میری زوجہ ایک مکفل باغیچہ ہے، وہ محفوظ سوتا اور سرب و مہر چشمہ ہے. ہاں جی، امثال 5 باب 15 آیت. تو پانی اپنی حوض سے بہتا، حوض سے اور بہتا پانی اپنے چشمہ سے پینا. ہاں جی، دوبارہ پڑھیں. تو پانی اپنے حوض سے تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا. اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا. تو کلیسیا کا محبوب کیسا ہے؟ جو اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پیتا ہے. وہ ادھر ادھر نہیں جاتا. کلیسیا اس کی ہے اور وہ کلیسیا کا ہے. ہاللیلویہ، بارک یا شمس. اچھا، اس کے ساتھ 21ویں آیت پڑھیں اسی بات کی.
امثال 5 باب 21 آیت. کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے. اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے. تو خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری راہیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی ہماری راہوں کو ہموار بناتا ہے. بارف یا شام سے تو ہمیں ہموار راستے پہ چلنا ہے. ہموار راستہ کون سا ہے؟ ہموار راستہ تورات ہے وہ راستہ. خداوند یسوع المسیح خود ہے وہ، کیونکہ وہ تورات مجسم ہے. کاملیت کے ساتھ ایک ہی شخص نے تورات پہ عمل کیا ہے اور وہ خداوند یسوع المسیح ہے. وہی تورات دینے والا اور وہی جسم میں ظاہر ہو کر کاملیت کے ساتھ تورات پہ عمل کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. کیونکہ باقی سب کو نجات کی ضرورت ہے، وہ نجات دینے والا ہے. 12 شام سے اچھا، غزل الغزلات 6 باب 3 آیت پڑھیں ایک دفعہ پھر، اور پھر اس کے ساتھ غلطیوں 2 باب 20 آیت پڑھیں. میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، اور سوسنوں میں چراتا ہے. ہاں جی، تھوڑا ادھر رکتے ہیں ہم. میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے. اچھا، وہ کہاں چراتا ہے جی؟ وہ سوسنوں میں چراتا ہے. سوسن کون ہوتے ہیں؟ سوسن کون ہے؟ وہ سوسنوں میں چراتا ہے. یہاں پہ جو سوسن کہا گیا نا، وہ مقدسوں کو کہا گیا ہے، ایمانداروں کو کہا گیا ہے. خداوند یسوع المسیح کے جو مقدسین ہیں ان کو تشبیہ جو ہے وہ سوسن سے دی گئی. ابھی سوسن پہ اور بھی آیات آئیں گی تو ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو خداوند یسوع المسیح کہاں پایا جاتا ہے؟ مقدسوں میں. اس لیے وہ سوسنوں میں چراتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع المسیح اپنے مقدسین کے لیے غذا مہیا کرتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند یسوع المسیح ہمارے لیے مہیا کرنے والا ہے. وہ یہوہ یری ہے اور وہ خود ہمارا زور ہے. تو کلیسیا جو ہے وہ بے آسرا نہیں ہے، بے قوت نہیں ہے، بے زور نہیں ہے. خداوند یسوع المسیح خود ہماری قوت اور خود ہمارا زور ہے. وہ سوسنوں میں چراتا ہے. غلطیوں 2 باب 20 ہے. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کی حوالہ کر دیا. ہاللیلویہ جی. اب کیسی خوبصورت بات ہے. میں زندہ نہ رہا، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے. اچھا، ساری دنیا ہے وہ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں پالوس رسول کو. میرا ساری دنیا کو چیلنج ہے، کوئی ایک بات پالوس رسول جیسی کر کے دکھائے. کوئی ایک بات.
جس کی اتنی ڈیپتھ ہو جیسے آپ نے ابھی پڑھی ہے. عالم تو دنیا میں بڑے بنے پھرتے ہیں. کسی کا کو جیک سٹائل ہے. کو جیک اگر آپ نے فلمیں دیکھی کو جیک کی، کونا مونا ہے نا، ہیٹ پایا، کو جیک بنا ہوا ہے جی. اچھا کوئی ٹائی لا کے ٹریا پھرتا ہے، کوئی وہ فش ہیٹ پہن کے چل رہا ہے. مختلف قسم کے عالم شالم بنے پھرتے ہیں. کرٹیسزم جی، بائبل پہ کرٹیسزم جی، پولوس رسول پہ کرٹیسزم. اچھا میں پوچھتا ہوں تمہیں خود کیا آتا ہے؟ تم خود کیا ہو؟ خداوند یسوع المسیح تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. مجھے کوئی پولوس رسول تک پہنچ کے دکھائے. کوئی علمیت شلمیت فارغ ہے دنیا کی. ایسے ڈنگیاں ہیں، مارتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہنستے بھی رہتے ہیں. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. جب میں زندہ ہی نہیں رہا تو شریعت کیسے منسوخ ہوئی ہے؟ اور بھائی شریعت تو تب منسوخ ہو اگر ہو، اول تو ہو ہی نہیں سکتی. اب مجھے بتاؤ کہ بندہ ہی مر گیا ہے تو اس کے لیے اب شریعت کیسے منسوخ ہوگی؟ تو مردوں کے لیے آپ نے شریعت منسوخ کر دی ہے. وہ کہہ رہا میں تو زندہ ہی نہیں رہا، میں تو زندہ ہی نہیں رہا. تو زندہ کون ہے مجھ میں؟ تو وہ باشرہ ہے. اسے کون بے شرع ثابت کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ میرے نہ ڈبیٹ کر لو بیٹا مجھ تیرا تو کی ڈبیٹ کرنی ہے؟ عقل تو تینوں ہے کو نہیں. اچھا چلو یہی میری بات ہے، میرا پورا دنیا کو چیلنج ہے اسی بات پہ. کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور مسیح جو ہے وہ زندہ ہے مجھ میں، وہ باشرہ ہے. تو وہ جو مجھ میں زندہ ہے اور باشرہ ہے اسے پھر بے شرع ثابت کر کے دکھائے دنیا میں سے کوئی بندہ. کوئی ہے تو چھٹی ہے. منہ لپیٹ تے نکل. مطلب اس قابل تو کی ڈبیٹ کرنی؟ بندے کو اپنی اوقات بھی دیکھ لینی چاہیے. میں ساری دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جی ہم بس پتہ نہیں کیا کر لیں گے. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم کیا کر سکتے ہو؟ کسی ایک بات کا تمہیں جواب نہیں آتا. ہاں جی، خداوند یسوع المسیح مجھ میں زندہ ہے. اور اس نے کتنی محبت کی ہے مجھ سے کہ میرے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا ہے. اتنی کوئی اور محبت کر سکتا ہے؟ دنیا کے لیڈران ہیں، بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں، جان لیتے ہیں، دیتے کوئی نہیں. دنیا میں خداوند یسوع المسیح واحد ہے جو دوسروں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اپنے لیے کسی کی جان نہیں لیتا. ہاللیلویا. بارک یا شام سے گلتیوں 4:19 ہے. آئے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جلنے کے درد لگے ہیں جب تک مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے. ہاں جی، مقدس پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری بابت جننے کے سے درد لگے ہیں
جب تک مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے. پوری یاد پڑھ لی آپ نے؟ ٹھیک ہے. تو کون مجھ میں صورت پکڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. بپتسمہ کیا ہے؟ ہاں جی، جب ہم پانی سے نیچے جاتے ہیں تو یہ اس بات کی تشبیہ ہے کہ میں خداوند یسوع المسیح میں مر گیا ہوں، اور جب ہم اوپر آتے ہیں تو یہ اس بات کی تشبیہ ہے کہ میں اب اس میں زندہ ہوں. دوسرے الفاظ میں وہ مجھ میں زندہ ہے، اور جو مجھ میں زندہ ہے وہ باشرع ہے. اسے ساری دنیا مل کے بھی بے شرع ثابت نہیں کر سکتی. دنیا نے بڑی کوشش کی ہے خداوند یسوع المسیح پہ کوئی تہمت لگانے کی، کوئی الزام لگانے کی، نہیں لگا سکے. کوشش بڑی کی ہے، فلمیں بنائی ہیں، یہ کتابیں لکھی ہیں، ڈرامے کیے ہیں. یہ دنیا ہے ہی ڈرامہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، کچھ نہیں کر سکے. اس کائنات میں کوئی دوسرا شخص خداوند یسوع المسیح کی بشریت کے قد تک بھی نہیں پہنچ سکا. الوہیت تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جو خداوند یسوع المسیح کی بشریت کی کاملیت ہے اس تک بھی کائنات کا کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکتا اور نہیں پہنچ سکا. بڑوں نے کوشش کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور آج بھی پوری کائنات کے لیے ایک کامل شخص کی مثل خداوند یسوع المسیح کی بشریت ہی معیار ہے. اگر بشریت کی کاملیت جو خداوند یسوع المسیح کی ہے وہ دنیا میں سے نکال دی جائے تو معیار ہی ختم ہو جائے گا انسانیت کا، کیونکہ کوئی دوسرا شخص اس معیار تک ہے ہی نہیں، نہ ہوگا کبھی. یہ معیار کہاں سے کوئی لائے گا کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے لیے کسی کی جان نہیں لی بلکہ ساری دنیا کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا ہے. یہ کسی اور کا معیار نہیں ہے، نہ ہو سکتا. باروک یاشم سے اچھا جی، یوحنا 15 باب 18 اور 19 دو آیات. اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی. اچھا، دنیا کیا کر سکی؟ صرف یہ کر سکی کہ خداوند یسوع المسیح سے عداوت رکھ سکی. ٹھیک ہے. اور ابھی کیا کر سکتی ہے دنیا؟ ان کے پاس یہی ہے، ان کا یہی ظرف ہے دنیا کا کہ یہ ایک کامل شخص سے عداوت ہی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کامل تو ہو نہیں سکتے. تو یہی اس کا معیار ہے دنیا کو، کہ جو بھی ان کو صحیح بندہ نظر آئے گا، جو صحیح بات کرے گا، یہ اس کے بعد خلاف ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ ان کو کچھ آتا نہیں، اور اس سے زیادہ ان کا کوئی ظرف نہیں. اور پھر کیا لکھا ہے کہ جب انہوں نے خداوند یسوع المسیح سے عداوت رکھی ہے تو خداوند یسوع المسیح کے مقدسین سے بھی عداوت رکھیں گے. تو پھر دنیا عقل مند ہے. میں تو کہتا ہوں دنیا بے عقل ہے، اسے عقل ہی کو نہیں ہے. کیونکہ جب بھی ہم کسی معیار پہ اسے پرکھتے ہیں تو یہ کم نکلتی ہے. دیکھیں جی، غزل الغزلات 4 باب 15 ہے. 4 کی 19. اچھا 19 پڑھیں پھر. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی،
लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। हाँ जी, अगर हम दुनिया के होते दुनिया हमसे मोहब्बत रखती। अब दुनिया किन से मोहब्बत रखती, मैं ये भी आपको बताता हूँ। दुनिया उनसे मोहब्बत रखती है जिनमें बदरू हैं, क्योंकि दुनिया खुद बदरू है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। बदरू हैं, बदरूहों से मोहब्बत रखती हैं। तो हम चूँकि खुदावंद यीशु मसीह के हैं, हम पाक हैं, हम साफ़ हैं, हम खुदा के कलाम की बात करते हैं, उस पर अमल करने की बात करते हैं। इसने खुदावंद यीशु मसीह से भी नफ़रत रखी, अदावत रखी, तो ये उसके मानने वालों से भी अदावत रखेगी। तो मझां मझां दियां भैणां हुंदियां ने, तो बदरूआं बदरूआं दियां भैणां हुंदियां। तो जो दुनिया के हैं उनसे ये मोहब्बत रखती है, तो जिसमें बदरू होगी वो दुनिया को अच्छी लगेगी। बड़ा क्लियर है। तो अगर हमसे अदावत रखती तो फिर क्या लेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। इतने हज़ार साल हो गए, क्या कर लिया? सब कुछ तो इन्होंने करके देख लिया। हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। देखें, ग़ज़लुल ग़ज़लात 4 बाब 15 है। तू बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा और लुबनान का झरना है। हाँ जी, कलीसिया की बाबत कहा जा रहा है ना, कि कलीसिया कैसी है जी। बाकी बातों के दरमियान एक ये बात भी है कि तू बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा और लुबनान का झरना है। इसके साथ पढ़ें यूहन्ना 4 बाब 13 और 14 2 आयात। कलीसिया ये जो ग़ज़लुल ग़ज़लात में है, ये आबे हयात का चश्मा है। इसका मतलब है कि इस कलीसिया से भी आपको आबे हयात मिल सकता है। हाँ जी, यूहन्ना 4 बाब 13 14 आयात। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी में उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया। तो ये वो कलीसिया है जिसने उस आबे हयात में से पिया है जो खुदावंद यीशु मसीह ने इसे दिया है, और उसके नतीजे में ये खुद आबे हयात का चश्मा बन गई। इसका मतलब है कि कलीसिया जब कलाम करती है तो उसके वसीले से लोग नजात पाते हैं। ये ऐसी कलीसिया है, इसका जो कलाम है उससे लोग नजात पाते हैं। तो ये हमारी परख भी है कि क्या जब हम कलाम करते हैं लोग नजात पाते हैं। सोचने की बात है ना। अंजील का क्या मतलब है? खुशखबरी। क्या हम वाकई खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों को सुनाते हैं? क्या ऐसा तो नहीं होता कईयों को हम ऐसी बात सुनाते हैं कि वो सुनना ना चाहें? ठीक है, बेशक कई खुदा का कलाम भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन हमारा काम सिर्फ ये है कि कलाम सुनाना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़हनी कैफियत के बारे में ना सुनाएं, कलाम के बारे में सुनाएं। हालेलुया। ताकि कलीसिया जो है वो नजात पाए और दूसरों तक उस नजात को ले जाए। बारुख याशाम शेख। तो खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दसीन खुद भी आबे हयात का चश्मा है। कैसी मुबारक आली है। और यसाया 12 बाब 8 है। यसाया 12 बाब 8 है।
اچھا چلیں، میں نے پھر حوالہ صحیح نہیں لکھا، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس بات پہ آج ہم اس مطالعے کو ختم کرتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع المسیح سے آب حیات لے لیتے ہیں، اسے پی لیتے ہیں، تو پھر خداوند یسوع المسیح کے مقدسین خود بھی آب حیات کا چشمہ بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، بارک یا شام سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں۔